وننصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ ہے باب الاصلاح بین الناس. نیا باب شروع ہو رہا ہے جس میں لوگوں کے درمیان جھگڑے ختم کرانے اور لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے، صلح کرانے کی فضیلت اور تاکید کا بیان ہے. پہلے کچھ آیتیں قرآن کریم کی ذکر کی ہیں کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ عام طور سے جو بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں یا آپس میں جو باتیں کرتے ہیں، ان میں سے اکثر باتوں میں خیر نہیں ہوتی. یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی آپس کی باتوں میں ان میں سے اکثر بہت سی باتوں میں خیر نہیں ہوتی. الا من امر بصدقۃ، البتہ اگر لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں ایسی جس سے ایک شخص دوسرے کو کسی صدقے کی ترغیب دے رہا ہے، او معروف، یا کسی نیک بات کی ترغیب دے رہا ہے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانے اور مصالحت کی ترغیب دے رہا ہے، تو ایسی بات میں خیر ہے. ورنہ دوسری جو باتیں عام طور سے لوگ کرتے رہتے ہیں اس میں خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں. تو اشارہ فرمایا کہ عام طور سے جو لوگ بیٹھ کر مجلس آرائی کرتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، فضول گوئی میں مبتلا ہوتے ہیں اور بسا اوقات وہ انسان کو غیبت تک پہنچا دیتی ہے، تو اس میں کوئی خیر نہیں. لیکن اگر ان کاموں کے لیے کوئی گفتگو کی جائے جس سے کسی کو کسی بھلائی پر آمادہ کرنا مقصود ہو، کسی صدقے پر آمادہ کرنا مقصود ہو، یا آپس میں صلح کرانا مقصود ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. دوسری آیت نقل فرمائی کہ والصلح خیر، فرمایا صلح کر لینا بہتر ہے. جب کبھی کوئی جھگڑا ہو تو اس جھگڑے کو باقی رکھنا، چلانا بہتر نہیں، بلکہ آپس میں صلح کر لینا بہتر ہے. یہ الفاظ خاص طور پر استعمال آئے ہیں قرآن شریف میں میاں بیوی کے جھگڑوں کے بارے میں، کہ میاں بیوی کے درمیان اگر تعلقات کشیدہ ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے سے رنجش پیدا ہو گئی، تو اس کو زیادہ بڑھانا چلانا ٹھیک نہیں، بلکہ اس کو آپس میں صلح کے ذریعے ختم کر لینا چاہیے. وقال تعالی، تیسری آیت فرمائی وَفَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ،
اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو اچھا بنا لو، درست کر لو۔ اور چوتھی آیت بیان فرمائی کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں آپس میں، لہذا اگر تمہارے دو بھائیوں کے درمیان کوئی فساد پیدا ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی رنجش کھڑی ہو گئی، تو تمہیں چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، صلح کرانے میں اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سزاوار بنو۔ یہ آیات نقل فرمائی ہیں پہلے، اور اس کے بعد پھر احادیث آئیں گی، لیکن پورے باب کا مقصود یہ ہے کہ قرآن و سنت کو دیکھنے سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے باہمی جھگڑے کسی قیمت پر پسند نہیں۔ مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، ایک دوسرے سے کھچاؤ اور تناؤ کی صورت پیدا ہو، رنجش پیدا ہو، تو یہ چیز اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ حتی الامکان احکام یہ دیے گئے ہیں کہ جس طرح بھی ہو اس رنجش کو، جھگڑے کو، باہمی نفرتوں کو، باہمی عداوتوں کو کسی نہ کسی طرح ختم کیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ مونڈ دینے والی چیز کیا ہے؟ مونڈنے والی، جیسے سر کو مونڈنا ہوتا ہے، وہ لفظ استعمال فرمایا کہ مونڈنے والی چیز نہ بتاؤں کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فساد ذات البین، یعنی آپس کے جھگڑے، مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑے کھڑے ہو جائیں اور فساد برپا ہو جائے، ایک دوسرے کے نام لینے کے روادار نہ رہیں، ایک دوسرے سے بات نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف زبان اور ہاتھ سے لڑائی کریں، تو ایسی یہ چیز جو ہے، یہ فساد ذات البین، یہ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مونڈنے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ بال مونڈ دیتی ہے، بلکہ فرمایا کہ انہا تحلق الدین، یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر جو دین کا جذبہ ہے، اللہ جل جلالہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی اطاعت کا جو جذبہ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں بالآخر انسان کا دین تباہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اس سے بچو جس قیمت پر بھی۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، کس کو اس کے اندر شک ہو سکتا ہے اس کی صحت میں، لیکن تجربے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ آپس کا لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، یہ چیز انسان کے باطن کو اتنا تباہ کرتی ہے کہ اس سے زیادہ باطن کو تباہ کرنے والی چیز کوئی اور نہیں، اتنا انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ چاہے آدمی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تسبیحات بھی پڑھ رہا ہے، اور وظیفے بھی پڑھ رہا ہے، نوافل کا بھی پابند ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن اگر وہ لڑائی جھگڑے میں لگ جاتا ہے تو لڑائی جھگڑا یہ انسان کے باطن کو تباہ کر ڈالتا ہے۔ بظاہر نماز روزے میں لگا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اندر سے کھوکھلا، اس واسطے کہ دل میں بغض بھرا ہوا ہے دوسرے کی طرف سے، اور اس بغض کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کو کبھی انصاف پر قائم نہیں رہنے دیتا، دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے گا، کبھی زبان سے کرے گا، کبھی ہاتھ سے کرے گا، کبھی مالی اعتبار سے کسی دوسرے کا حق چھینے گا، تو اس واسطے وہ کبھی حد پر سلامت نہیں رہتا۔ اللہ، ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر
پیر اور جمعرات کو، پیر کا دن اور جمعرات کے دن تمام امت کے اعمال اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ پیر کے دن اور جمعرات کے دن اعمال پیش ہوتے ہیں۔ یہ ذرا سمجھ لیجئے کہ یوں تو سارے دنیا کے ساری مخلوق کے اعمال ہر وقت اللہ جل جلالہ کے سامنے ہیں، وہ ہر شخص کے عمل سے واقف ہیں، کون کیا کر رہا ہے، یہاں تک کہ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، کس کے دل میں کیا خیال گزر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہونے کا کیا مطلب، وہ تو جانتے ہی ہے سب کچھ، تو معلوم تو عالم تو جاننے والے تو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بادشاہی کا نظام اس طرح بنایا ہوا ہے کہ یہ 2 دن مقرر فرمائے ہیں، پیر کا دن اور جمعرات کا دن، جس میں تمام امت کے اعمال، تمام انسانوں کے اعمال اس لیے پیش ہوتے ہیں تاکہ ان کی بنیاد پر ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔ تو معلوم تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، لیکن اس دن سارا کچا چٹا انسانوں کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ چونکہ پیر کے دن انسانوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال ایسی حالت میں پیش ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس کہ میں روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں ہوں۔ اس واسطے پیر کے دن آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں۔ تو غرض اعمال پیش ہوتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تو جب وہ اعمال پیش ہوتے ہیں لوگوں کے اور اس میں کسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس ہفتے میں یا ان دنوں کے اندر یہ مومن رہا، ایمان کی حالت میں رہا، اس نے کسی کے ساتھ شرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، جب یہ بات اس کے اعمال کے اندر ہوتی ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس کی میں آج کے دن اس کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ مغفرت کا اعلان کیا معنی؟ کہ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، کسی نہ کسی وقت جنت میں ضرور چلا جائے گا یہ شخص، کیونکہ یہ ایمان کی حالت میں ہے، یہ اعلان فرماتے ہیں۔ لیکن اور فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کی مغفرت میں نے کر دی ہے، لہذا فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، یہ اعلان ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا جاتا ہے کہ الا صاحب شحنا، سوائے اس شخص کے جس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کی طرف سے بغض ہو، کینہ ہو۔ اگر کسی کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کی طرف سے بغض اور کینہ ہے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ ابھی رک جاؤ، اس کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں کرتا، اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کرتا، حتیٰ یصطلحا، یہاں تک کہ ان کے درمیان آپس میں صلح نہ ہو۔ جب تک نہیں کرتے اس وقت تک ان کا جنت کے داخلے کا اعلان روک دیا گیا۔ کیوں؟ ذرا سمجھ لیجئے، یوں تو جو بھی شخص کوئی گناہ کرے چاہے صاحب ایمان ہو تو اس گناہ کا بدلہ اس کو قاعدے کے روح سے ملنا چاہیے، وہ فوراً جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس گناہ کا بدلہ، گناہ کی سزا نہ چکھ لے، اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن اور اعمال ایسے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اگر وہ اعمال خراب جمع ہو جائیں تو بھی یہ اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ یہ اعمال اس کو بالآخر کفر اور شرک میں لے جا کر مبتلا کر دیں گے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ ایمان ہے اس واسطے جنت کا اعلان اس کے لیے کر دو، جو خراب عمل ہیں وہ یا تو یہ کسی وقت توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائیں گے، اور اگر ہوا بھی تو زیادہ زیادہ یہاں آ کر سزا اس کو دے دی جائے گی، پھر یہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن بغض اور عداوت ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ یہ بغض اور عداوت پر اگر قائم رہا
تو کسی دن اللہ بچائے یہ اس کو کفر میں نہ لے جائے، اس سے ایمان سلب نہ کرا لے۔ اس واسطے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو روک دو جب تک کہ ان کے درمیان آپس میں صلح نہ ہو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا زبردست ناپسند ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو مسلمانوں کا باہمی بغض اور نفرت۔ اور یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی شب برات کے بارے میں اور شب قدر کے بارے میں بھی۔ شب برات کے بارے میں خاص طور پر حدیث میں آتا ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی آنے والی ہے اگلے اسی مہینے میں انشاءاللہ، تو اس شب برات میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلے کلب کے بکریوں کے جسم پر اگے ہوئے بال۔ قبیلہ کلب بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، ان سب بکریوں کے جسم پر جتنے بال اگے ہوئے ہیں اتنے انسانوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں فرماتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ 2 آدمی ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ ایک کون؟ مشاحن، کہ جس کے دل میں دوسرے کی طرف سے، مسلمان کی طرف سے بغض، کینہ ہو اور عداوت ہو، وہ ہے صاحب الشحنہ۔ اس کی مغفرت ایسے جبکہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں، ہر کس و ناقص کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں، اس حالت میں بھی وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اور ایک وہ شخص فرمایا، اور ایک وہ جس نے اپنا زیر جامہ پاجامہ وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکایا ہوا ہو، جو علامت ہے تکبر کی، تو اس کی مغفرت نہیں۔ اور ایک جس کے دل میں بغض ہو دوسرے کی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مبغوض ہے یہ مسلمانوں کا ایک دوسرے سے بغض رکھنا، ایک دوسرے سے کینہ رکھنا۔ بغض کی حقیقت بھی سمجھ لیجیے، ہے تو بڑا خطرناک چیز، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کی بدخواہی، دوسرے شخص کی بدخواہی کی فکر کہ اس کو نقصان ہو جائے، اس کی بدنامی ہو، اس کو لوگ برا سمجھیں، اس کے لوگ جو ہے اس کو اچھا نہ سمجھیں، اس کو نقصان پہنچ جائے دنیا میں یا آخرت میں، یہ بدخواہی کسی دوسرے مسلمان کی پیدا ہو جائے دل میں، تو اس کو کہتے ہیں بغض۔ اللہ بچائے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے، وہ مظلوم ہے، تو ظالم کے خلاف اس کے ظلم کی وجہ سے جذبات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور مقصود اس سے اپنے آپ سے ظلم کو دفع کرنا ہوتا ہے کہ مجھ پر یہ ظلم نہ کرے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اجازت دی ہے اپنے ظلم کا بدلہ لینے کی بھی، اپنے سے ظلم کا دفاع کرنے کی بھی، لیکن حاصل اس کا کیا ہے کہ ظلم جب تک ہے تو اس وقت تک تو آدمی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اس کی ذات سے کوئی کینہ نہیں، اس کی ذات سے کوئی بغض نہیں، اس کی ذات سے بدخواہی مقصود نہیں، تو انشاءاللہ یہ بغض میں داخل ہے۔ لیکن دوسرے کو یہ بغض پیدا ہوتا ہے حسد سے، دوسرا آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، اور اس کے آگے بڑھنے کی وجہ سے دل میں جلن ہو رہی ہے، گھٹن پیدا ہو رہی ہے۔ اس جلن کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں، قدرت میں نہیں۔ اس سے جو گھٹن پیدا ہو رہی ہے وہ گھٹن انسان کے اندر بغض پیدا کر رہی ہے۔ لہذا اس بغض سے بچنے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ حسد کو ختم کرے، حسد کو دور کرے۔ وہ پہلی سیڑھی ہے بغض کی۔ اور کس طرح ختم کرے، ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ باب آئے گا تفصیل کے ساتھ، حسد کا بھی بغض کا بھی، وہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ مختصر اتنا سمجھ لیجئے
کہ یہ فرمایا ہے علماء جو اس فن کے ماہرین جاننے والے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ حسد کا، وہ کیوں آگے بڑھ گیا مجھ سے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اس کے حق میں دعا کرے، یا اللہ اس کو اور ترقی عطا کر، یا اللہ اس کو اور ترقی عطا کر۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا نا، یہ کہنے کے لیے یا اللہ اس کو اور ترقی دے، دل پہ بڑی چھریاں چلیں گی، اس واسطے کہ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ ترقی نہ ہو، یہ تنزل ہو اور نیچے گرے، لیکن زبان سے کہے گا اور دعا کرے گا اس کے حق میں کہ یا اللہ اس کو ترقی دے، چاہے دل پر چھریاں چل رہی ہوں، آرے چل رہے ہوں، مشکل ہو معلوم ہو رہا ہو، لیکن زبردستی بتکلف اس کے حق میں دعا کرے۔ یہ سب سے پہلا اور بڑا کارگر علاج ہے حسد کو دور کرنے کا۔ تو جب حسد دور ہوگا تو انشاءاللہ بغض بھی دور ہو جائے گا۔ جس کسی کے بارے میں دل میں خیال ہو، ہر شخص اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لے، کسی کے بارے میں خیال ہو کہ اس کے خلاف دل میں بغض ہے یا کینہ ہے معاذ اللہ، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس کو 5 وقتہ نمازوں میں دعاؤں میں شامل کر دیں۔ اور یہ بتاؤ دیکھو کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا تکلیف پہنچانے میں، ظلم کرنے میں، حضور کے ساتھ، حضور کے صحابہ کرام کے ساتھ، یہاں تک کہ جان کے لالے پڑ گئے، خون کے پیاسے ہو گئے، انعام نکال دیے کہ جو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ ملے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب سامنے آئے غزوہ احد کے موقع پر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش کی، یہاں تک کہ چہرہ انور زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوا۔ اس وقت بھی جو دعا فرمائی وہ یہ کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اس کو علم نہیں، اس کو پتہ نہیں، یہ ناواقف، یہ جاہل ہے، یہ سمجھ نہیں رہا ہے میری بات، اس لیے میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو ظالم ہے، ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بغض کا خیال نہیں آیا۔ طائف تشریف لے گئے اور کیا کچھ انہوں نے زیادتی نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ سوچ کر تشریف لے گئے تھے کہ مکے میں کوئی پیغام نہیں سن رہا، نہیں مان رہا، تو شاید طائف کے اندر کوئی سننے والا مل جائے، اس امید پر تشریف لے گئے تھے۔ لیکن وہاں پتھروں کی بارش آپ پر کی گئی، بچے آپ کے پیچھے لگائے گئے، پتھروں کی بارش اس درجہ کی گئی کہ گھٹنے خون سے لہو لہان ہو گئے۔ اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو یہ طائف کی پوری بستی یہ 2 پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اس طرح کہ اس قوم کا نام و نشان مٹ جائے جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، یہ لوگ اس وقت نادانی میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا فرما دے جو دین حق کے علم بردار ہو، انہی کے اندر سے پیدا ہو جائے، نہیں کیا۔ تو کبھی کسی کی بدخواہی نہیں فرمائی باوجود اتنی شدید دشمنی کے، تو یہ اسوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بڑی عظیم سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے دوسرے نے بدخواہی کی ہمارے ساتھ تو اس بدخواہی کا بدلہ بدخواہی سے نہ دے، اس کے بجائے اس کے حق میں دعا کر۔ تو یہ بہترین علاج ہے بغض اور حسد کو دور کرنے کا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مستقل باب آگے آئیں گے، وہاں پر اللہ نے چاہا زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو تفصیل عرض کروں گا۔ لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو آپس کے جھگڑے ہیں یہ بالآخر پیدا کر کے رہتے ہیں، یہ بغض دل میں، جب جھگڑا لمبا چلے گا تو بغض ضرور پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا تو دل کی دنیا تباہ ہوگی، باطن خراب ہوگا،
اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے اللہ بچائے اللہ کی رحمت سے محروم ہو. اس واسطے دین نے اس کو برداشت نہیں کیا. جھگڑے سے بچو، جھگڑے سے بچو، جھگڑے سے بچو، جگہ جگہ. حضرت یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جھگڑا تو ہوتا ہے نا ہاتھا پائی والا یا جسمانی قسم کا، ایک ہوتا ہے جھگڑا پڑھے لکھوں کا، پڑھے لکھوں کا، عالموں کا. وہ کیا؟ وہ ہوتا ہے بحث مباحثہ. بحث مباحثہ ہو رہا ہے اور ادھر سے سوال، ادھر سے جواب، ادھر سے دلیل، ادھر سے اس کا توڑ. یہ مناظرہ اور مجادلہ اور مباحثہ، اس کو بھی بزرگوں نے کبھی پسند نہیں کیا، اس واسطے کہ اس سے بھی باطن کا نور جاتا رہتا ہے. حضرت امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک نام آپ سب حضرات نے سنا ہوگا، ائمہ اربعہ میں سے، 4 اماموں میں سے بڑے امام، مدینہ طیبہ کے محدث، امام دار الہجرہ. وہ فرماتے ہیں کہ المراء یذہب بنور العلم. یہ مراء یعنی علمی جھگڑے، علمی مباحثے، وہ علم کے نور کو زائل کر دیتے ہیں. علم کا نور باقی نہیں رہتا ان جھگڑوں کے نتیجے میں. ایک تو ہوتا ہے مذاکرہ، کہ ایک عالم نے دوسرے عالم سے ایک مسئلہ بیان کیا، دوسرے نے اس کے اوپر کوئی کہا کہ بھئی اس میں فلاں اشکال ہے، بیٹھ کر آپس میں فہم و تفہیم سے باتیں کر رہے ہیں، وہ تو بڑی اچھی چیز ہے. لیکن یہ بحث و مباحثہ کہ اس کا اشتہار اس کے خلاف شائع ہو رہا ہے، اس کا اشتہار اس کے خلاف شائع ہو رہا ہے، اس کا بیان اس کے خلاف جا رہا ہے، اس کا بیان اس کے خلاف آ رہا ہے، وہ اس کے خلاف تقریر کر رہا ہے، وہ اس کے خلاف تقریر کر رہا ہے. یہ مجادلہ، یہ مباحثہ، یہ جھگڑا، یہ ان حضرات ائمہ دین نے اس کو پسند نہیں فرمایا. ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے ہیں کہ جب میں فارغ ہوا درس نظامی سے، دارالعلوم دیوبند سے، تو شروع میں بڑا شوق تھا باطل فرقوں سے مناظرے کرنے کا، کہ کبھی کسی فرقے سے مناظرہ، کبھی کسی فرقے سے مناظرہ. اور حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کمال عطا فرمایا تھا، تو قوت کلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ کوئی اگر مقابلے پر آ جائے بات کرنے کے لیے، بحث مباحثہ کرنے کے لیے، چند منٹ میں لاجواب کر دیتے. اور ایک مرتبہ فرمانے لگے، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ نقل فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ فرمایا، لیٹے ہوئے تھے بستر پر، بیمار بھی تھے، اس وقت میں فرمایا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے عقلاء، ساری دنیا کے عقل مند لوگ وہ اکٹھے ہو کر آ جائیں اور اسلام کے کسی ایک ادنا مسئلے پر کوئی اعتراض پیش کریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ناکارہ 2 منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا ہے، 2 منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا ہے. اور فرمایا کہ میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں، علماء کی تو بڑی شان ہے، علماء کی تو بڑی شان ہے، میں ایک ادنا طالب علم ہوں اور پھر بھی 2 منٹ میں لاجواب کروں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر حضرت سے بات چیت کرے تو چند منٹ سے زیادہ چل نہیں سکتا تھا، وہیں ختم ہو جاتا تھا. تو ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی تھی. بحث کے اندر کوئی آدمی ٹک نہیں سکتا تھا. تو جب باطل فرقوں سے کبھی شیعوں سے مناظرہ، تو کبھی غیر مقلدوں سے مناظرہ، تو کبھی بریلویوں سے مناظرہ، تو کبھی ہندوؤں سے، کبھی سکھوں سے، کبھی کسی سے، تو یہ مناظرے کا سلسلہ شروع میں فرمایا. چند کچھ عرصے اس میں شوق تھا، نیا نیا جوش تھا، تو یہ میں نے کام کیا. لیکن فرمایا کہ بعد میں اس سے توبہ کر لی اس واسطے کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا. تجربہ یہ ہوا کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا اور اس سے خود اپنی باطنی کیفیات جو ہیں ان کے اوپر اثر پڑتا ہے. اس واسطے اس کو چھوڑ دی، یہ مناظرہ چھوڑ دی. تو جب بالکل حق و باطل کے درمیان مناظرے کو بھی پسند نہیں کیا بزرگوں نے، تو اپنے نفسانی خواہشات کی خاطر، دنیاوی معاملات کی خاطر لڑائی جھگڑا یہ کیسے پسند فرما سکتے ہیں؟ تو
یہ چیز انسان ہمارے باطن کو تباہ کرنے والی ہے. اس لیے قائم فرمایا اصلاح بین الناس. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی اس شخص کی جو جھگڑا چھوڑ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وهو محق. کیا عجیب و غریب ارشاد. فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا. یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اس شخص کو جنت کو بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں جو باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ. کہ چونکہ اگر میں اپنے حق کا زیادہ مطالبہ کروں گا تو جھگڑا بڑھے گا، تو چھوڑو، ہٹاؤ بھی، یہ چھوڑ کے الگ ہو جائے اس خیال سے کہ جھگڑا ختم ہو جائے. جو کام یہ کام کرے، فرماتے ہیں میں ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے. اب اندازہ لگائیے کتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تاکید تھی کہ جھگڑا ختم کرو. کس طرح بھی کوئی بہت معاملہ آگے بڑھ جائے، ناقابل برداشت ہو جائے، تو بہرحال اجازت ہے کہ بھائی مظلوم ظالم سے کا دفاع بھی کرے اور ظالم سے بدلہ بھی لے سکتا ہے، جائز ہے، لیکن بس مجبوری کی حد میں، ورنہ حتی الامکان کوشش کرو کہ جھگڑے نہ. آج ہمارے معاشرہ جو ہے نا جھگڑوں سے بھر گیا، اور اس کی بے برکتی اور اس کی ظلمت اس درجہ چھائی ہوئی ہے کہ عبادتیں، ریاضتیں، وظیفے، یہ چیزیں بھی ان کا نور محسوس نہیں ہوتا. اس واسطے کے جھگڑے بات بات پر کھڑے ہوئے، خاندانوں میں جھگڑے، میاں بیوی میں جھگڑے، رشتہ داروں میں جھگڑے، دوست و احباب میں جھگڑے، اور تو اور علماء کرام میں جھگڑے، اہل دین میں جھگڑے. یہ اپنا وہ پرایا، یہ تصورات پھیل گئے معاشرے میں، اور اس کے نتیجے میں یہ نور جاتا رہا، دین کا نور جاتا رہا. اللہ، جھگڑے پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا عجیب ملفوظ آپ کو سناتا ہوں، جو در حقیقت انتہائی ذرّی اصول ہے. اگر اس پر عمل کر لے انسان تو شاید 75% جھگڑے تو وہیں ختم ہو جائیں. فرمایا کہ ایک کام یہ کر لو کہ دنیا والوں سے امید باندھنا چھوڑ دو. امید باندھنا چھوڑ دو. تو جب امید چھوڑ دو گے تو انشاءاللہ طبیعت میں کبھی بغض اور جھگڑے کا خیال نہیں آئے گا. شکایتیں جو پیدا ہوتی ہیں نا، فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں کو ایسا کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کیا، میری جیسی عزت کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی، میری جیسی خاطر مدارات کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی، میرے فلاں کام کا بدلہ نہیں دیا، مجھے اس بری طریقے سے میرے ساتھ پیش آیا، وغیرہ وغیرہ. یہ شکایتیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ توقعات وابستہ کر رکھی. میں نے توقع یہ وابستہ کر رکھی ہے کہ فلاں آدمی کے بعد جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گا. اب وہ توقع پوری نہ ہوئی تو دل میں گرہ پڑ گئی، یہ تو میرے ساتھ اس نے صحیح برتاؤ نہیں کیا. شکایت پیدا ہو. اب وہ شکایت کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا، بھائی کسی مسلمان سے شکایت پیدا ہوئی اس سے کہہ دو بھائی مجھے تمہاری یہ بات پسند نہیں آئی اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، مجھے بری لگی، یہ کہہ دو، صاف کر لو بات. لیکن صاف کرنے کا دستور ختم، کہنے کا تو دستور نہیں. وہ بات دل میں لے کر بیٹھ گیا. اب دل میں لے کے بیٹھ گیا، پھر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، ایک اور گرہ پڑ گئی. وہ ہوتے ہوتے وہ گرہیں جو دل میں پڑتی جا رہی ہیں وہ بغض کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، پھر اس کے نتیجے میں وہ دشمنی پیدا ہو. حضرت فرماتے ہیں کہ جڑ اس طرح کاٹو کہ توقع ہی کسی سے نہ رکھو. ارے کس سے مخلوق سے توقع قائم کیے بیٹھے ہو کہ یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا؟ تو یہ توقع چھوڑو، یہ توقع رکھو کہ یہ دنیا جو ہے اس سے تو ہمیشہ مجھے برائی ہی ملے گی. اب اگر کبھی اچھائی مل گئی تو دل خوش ہوگا کہ ملی تو چاہیے تھی، اس سے برائی مل گئی، اچھائی.
تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تیرا شکر ہے، اس سے بجائے برائی کی اچھائی مل گئی۔ اور اگر برائی ملی تو بھائی وہ تو پہلے ہی سے خیال تھا کہ برائی ملے، تو اس سے شکایت دل میں پیدا نہیں ہوگی اور بغض پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت فرماتے یہ کر کے دیکھو، کیا یہ توقعات قائم کر رکھی ہیں مخلوق خدا سے؟ ارے توقع اس سے باندھو جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس سے توقع باندھو۔ مخلوق سے کیا توقع باندھے ہوئے بیٹھے ہو کہ یہ فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا وہی، اس سے توقع باندھو، اس سے امید مانگو۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا اصول یہ بیان فرمایا، اور حضرت نے جو بیان فرمایا ظاہر ہے قرآن حدیث کی بات فرماتے ہیں حضرت ہمیشہ، جو قرآن حدیث کا خلاصہ ہوتا ہے۔ حضرت فرمایا دوسرا اصول یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرو، کوئی اچھا معاملہ کرو، تو وہ اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ کسی کو پیسے دیے، کسی کی مدد کی، کسی کی سفارش کی، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، کسی کی عزت کی، تو یہ سوچو کہ میں یہ جو کر رہا ہوں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کر رہا ہوں۔ جب یہ کرو گے تو فرض کرو تم نے تو کی اچھائی، اور اس خدا کے بندے نے جواب نہیں دیا تمہاری اچھائی کا، کبھی تسلیم نہیں کیا، تمہارے احسان کو مانا نہیں، تو آپ دل میں انسان کے پیدا ہوتی ہے نا بات کہ میں نے تو یہ کام کیا تھا اور جواب دیا اس نے الٹا، کبھی مانتا نہیں میری بات، کبھی میرے احسان کو نہیں مانتا، کبھی میری کسی اچھائی کو تسلیم نہیں کرتا، حالانکہ میں اس کے ساتھ یہ کرتا رہا ہوں، یہ کرتا رہا ہوں، یہ کرتا رہا ہوں۔ یہ شکایت اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ تم ایسا لگتا ہے کہ وہ جو اچھائی کر رہے ہو وہ اس لیے کر رہے ہو تاکہ تمہیں تعریف ملے، تاکہ تمہیں دوسرے لوگ تمہارا احسان مانیں۔ احسان نہیں مان رہے تو دل میں شکایت پیدا ہو، تو یہ کام جڑ مولی سے غلط ہے۔ اگر کسی شخص نے اللہ کے لیے کیا ہو کہ میں نے تو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، اب جناب وہ اگر نہیں مان رہا احسان تو نہ مانے، میرا مقصد تو حاصل ہے، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اگر قبول ہو جائے تو میرا مقصد حاصل۔ یہ دو باتیں حضرت نے فرمایا کہ ان دو باتوں پر اگر عمل کر لیں ہم لوگ تو آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں، کیونکہ اکثر جھگڑے اس بات سے پیدا ہوتے ہیں کہ میں نے یہ اچھائی کی تھی، اس نے اس کا بدلہ نہیں دیا، تو ایک طرف اچھائی کرنے کی نیت درست نہیں، دوسری طرف توقع قائم کر رکھی ہے اس سے کہ وہ بدلہ دے گا، تو جب یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی تو دل میں برائی پیدا ہوتی ہے، شکوے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ بالآخر جا کر بغض اور نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ توقع، اگر انسان توقع ختم کر دے مخلوق سے، اللہ سے توقع باندھے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یا اللہ میں آپ کی خوشنودی کی خاطر کر رہا ہوں، مخلوق سے تو توقع نہیں ہے کہ وہ اس کو مانے گی، لیکن آپ اپنی رحمت سے اس پر اجر عطا فرما دیجیے، پھر کر کے دیکھیں تو شکوائی پیدا نہیں ہوگا کبھی، اور اس صورت میں اس کے اوپر عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ساری عمر حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں یہ چیز کا مشاہدہ کیا، بڑے سے بڑا حق چھوڑ کر الگ ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی جھگڑا نہ کھڑا ہو۔ آج کوئی یقین کرنا لوگوں کو مشکل ہے یہ، لیکن اسے سناتا ہوں کہ قریب کا واقعہ ہے، زیادہ دور کا نہیں۔ یہ دارالعلوم ہمارا جو ہے، جو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، یہ پہلے چھوٹی سی عمارت میں تھا، نانک واڑے کی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چھوٹی سی عمارت ہے، تنگ عمارت پڑ گئی تھی، اس کے لیے وسیع زمین کی ضرورت تھی، وسیع۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ حکومت کی طرف سے جگہ مل گئی شہر کے وسط میں، یہ جو آج کل جہاں اسلامیہ کالج بنا ہوا ہے، اور یہ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس کا جو ہے بڑا وسیع رقبہ دارالعلوم کو الاٹ ہو گیا، مل گیا، ملکیت وہ یعنی باقاعدہ دارالعلوم کے نام منتقل ہو گیا، کاغذات مل گئے، پوری زمین مل گئی۔
جب مل چکی تو اس کے بعد وہاں پر سنگ بنیاد رکھنا تھا تو تعمیر شروع کر دی، بنیادیں کھود دی، ایک کمرہ بنا لیا، ٹیلی فون لگ گیا، اس کے بعد جلسہ اس کا تاسیس کا جلسہ منعقد ہوا جس میں سارے پاکستان سے علماء حضرات تشریف لائے، جلسہ ہوا۔ اس موقع پر کچھ حضرات نے جھگڑا کھڑا کر دیا کہ صاحب یہ تو غلط ملا، ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا، فلاں کو ملنا چاہیے تھا، یہ جھگڑا کھڑا کر۔ شروع میں کوشش کی کہ اس جھگڑے کو کسی طرح ختم کرا دیا جائے۔ جھگڑے میں اتفاق سے کچھ ایسے بعض بزرگ ہستیوں کو بھی شامل کر لیا گیا، بعض حضرات نے شامل کر لیا کہ جو والد صاحب کے لیے باعث احترام تھی، تو ان کو بھی شامل کر لیا۔ والد صاحب نے پہلے کوشش کی کہ کسی طرح جھگڑا نمٹ جائے، لیکن نہیں نمٹا۔ تو اس موقع پر حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ بھائی یہ تو جھگڑا ہے، جو مدرسہ کا تو آغاز ہی پر جھگڑے سے ہو رہا ہے، اس مدرسے میں کیا برکت ہوگی جس کا جھگڑے سے آغاز ہو۔ تو فیصلہ یہ فرمایا کہ یہ زمین میں چھوڑتا ہوں۔ سارے مجلس منتظمہ بیٹھی، اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا آپ کام کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی زمین وسط شہر کے اندر، جو پہلے کہیں ایسے زمین کا ملنا مشکل، اور مل چکی، آپ کے ملکیت ہو چکی، مدرسے کی دارالعلوم کی ملکیت ہو چکی، آپ اس کو چھوڑ کر کیسے الگ ہو رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں مجلس منتظمہ کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو مجبور نہیں کرتا، کیونکہ مجلس منتظمہ در حقیقت مالک ہو چکی ہے اس زمین کی، میں مجبور نہیں کرتا، آپ چاہیں بنائیں، لیکن میں نہیں شامل ہوں گا، میں پھر اس میں شامل نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ جس مدرسے کی بنیاد میرے اس طرح جھگڑے پر کھڑی ہو، اس مدرسے میں مجھے برکت نظر نہیں آتی۔ اور پھر یہ حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی ہے کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، میں جنت کے بیچوں بیچ اس کو جنت کا گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ شہر کے بیچوں بیچ زمین کہاں سے ملے گی؟ تو سرکار تو یہ فرما رہا ہے کہ جنت کے بیچوں بیچ زمین دلوائی جا رہی ہے، تو اس واسطے میں تو اس کے اوپر نہیں تعمیر چھوڑ دیا وہ پوری زمین۔ اس دور میں شاید کوئی مثال ملے گی نہیں ایسی کہ کوئی اللہ کا بندہ جھگڑا چھوڑنے کی خاطر اس طرح چھوڑ دے، لیکن جس کو ایمان ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر، تو یہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ چھوڑا تو اس سے دگنی چوگنی زمین اللہ تعالیٰ نے وہاں عطا فرما دی جہاں آج دارالعلوم قائم ہے، چند ہی مہینوں کے اندر۔ لیکن بہرحال وہ چھوڑ دی۔ اور یہ تو میں نے ایک مثال آپ کو دی، ساری زندگی ہم نے یہ دیکھا، حتی الامکان کوشش کرتے جہاں پھنسی جائیں کوئی دوسرا پھانسی لے جھگڑے میں اور کوئی راستہ نہ رہے ظلم سے بچنے کا دفاع کے سوا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن حتی الامکان کوشش کی کہ کسی طرح جھگڑا نہ ہو۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لیے بیٹھے رہتے ہیں، فلاں نے فلاں وقت یہ کہہ دیا تھا، فلاں نے ہم کو اس طریقے سے خطاب کیا، فلاں نے ہمارے بارے میں یہ کلمہ کہہ دیا، لہذا لے کے بیٹھ گئے، جھگڑا شروع ہو۔ تو بھائی یہ اس چیز نے ہمارے پورے معاشرے کو تباہ کیا ہوا ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دین کو مون دینے والی چیز ہے جھگڑا، یہ دین کو ختم کر دیتا ہے، یہ انسان کے باطن کو تباہ کر رہا ہے۔ اس لیے اس کی ترغیب دی ہے کہ جہاں کہیں مسلمانوں میں جھگڑا ہوتا دیکھو تو اس کو صلح کرانے کی کوشش کرو۔ یہ آیت ہے جو پڑھی میں نے۔ اب اس کے بارے میں کچھ حدیثیں بیان کی ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، دوبارہ یہاں پر لائے ہیں کہ انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، پیچھے آ چکا کہ 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم کے اندر، تو وہ اس کے اوپر ان میں سے ہر ایک کے ذمے صدقہ واجب ہے، یعنی کیونکہ ہر جوڑ اللہ کی نعمت ہے تو ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرے، کوئی صدقہ کرے۔ لہذا کم از کم 360 صدقے تو ہر انسان کے جسم پر ہر روز واجب ہے کہ 360 صدقے کرے، کہ وہ نعمت ہے اللہ کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان صدقوں کو آسان اتنا کر رکھا ہے کہ
چھوٹے چھوٹے جو نیک کام ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ صدقہ شمار کر لے، تاکہ انسان کی یہ 360 کی گنتی پوری ہو جائے کسی طرح۔ تو فرمایا کہ تعدل بین الاثنین صدقہ، اگر دو آدمیوں کے درمیان تم نے کوئی مصالحت کرانے کی کوشش کر لی، دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، رنجش تھی، تم نے ان کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کی، یہ تمہارے لیے ایک صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا قبول۔ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ وَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، اور ایک شخص تھا بیچارہ اپنے گھوڑے پر یا اپنی سواری پر سوار ہونا چاہ رہا تھا، سوار نہیں ہوا جا رہا تھا کسی وجہ سے، کوئی بوڑھا ہے، ضعیف ہے، سوار ہونا مشکل ہو رہا ہے، تم نے اس کی مدد کر دی سوار کرنے، گھوڑے پر سوار کرنے میں، اس کو ذرا سہارا دے دیا، تو فرمایا یہ بھی ایک مستقل صدقہ ہے۔ او ترفع له علیہا متاعہ، یا ایک شخص تھا وہ اپنی سواری پر کوئی سامان لادنا چاہتا تھا، لادا نہیں جا رہا تھا بیچارے سے، تو وہ تم نے لدوا دیا، اٹھا کر رکھ دیا سامان اس کے اوپر، یہ بھی صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اور کوئی اچھا کلمہ کسی سے کہہ دیا، کوئی غمزدہ آدمی تھا، اس کی تسلی کا کوئی کلمہ کہہ دیا، کسی غمزدہ کی تسلی کر دی، یا کوئی اور اچھا ایسا کلمہ کہہ دیا جس سے کسی مسلمان کا دل خوش ہو گیا، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور نماز کے لیے جا رہے ہو تو ہر قدم جو اٹھ رہا ہے مسجد کی طرف وہ ایک صدقہ شمار ہو، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک صدقہ شمار فرما رہے ہیں۔ وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے میں کوئی گندگی پڑی ہے، کوئی تکلیف دہ چیز ہے جس سے لوگوں کے الجھنے کا اندیشہ ہے، اس کو ہٹا دیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صدقہ ہے۔ اس کا بیان آپ پیچھے آ چکا ہے مستقل باب کے اندر تفصیل کے ساتھ، پوری حدیث بھی گزر چکی ہے۔ بہرحال اس میں جو پہلا جملہ ہے کہ تعدل بین اثنین صدقہ، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، رنجش ہو رہی تھی، تم نے ان کے درمیان بیٹھ کر مصالحت کرا دی، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اور سنیے دوسری حدیث ہے، عن ام کلثوم بنت عقبۃ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا۔ یہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے، اور اسلام نے بھی کیا کیا کرشمے دکھائے ہیں۔ یہ بیٹی ہیں عقبہ ابن ابی معیط۔ عقبہ ابن ابی معیط یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمنوں میں سے ایک شخص تھا، جو انتہا درجے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا مشرک شخص، تو جیسے ابو جہل، امیہ ابن خلف، ان میں اس طرح کا یہ عقبہ ابن ابی معیط تھا، اس درجہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے حق میں بہت شاذ و نادر کبھی بد دعا فرمائی، لیکن اس کے حق میں بد دعا فرمائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اس کے اوپر اپنے درندوں میں سے کسی درندے کو مسلط فرما دی، اور بلاخر درندے کے ذریعے اس کا انتقال ہوا۔ عقبہ بن ابی معیط ایسا شخص تھا، لیکن باپ تو ایسا دشمن اسلام، اور بیٹی ام کلثوم صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کی بیٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور صحابیہ بنی، روایت کر رہی ہیں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، فرمایا کہ جو شخص دو آدمیوں لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کی خاطر کوئی اچھی بات ادھر سے ادھر پہنچا دیتا ہے، یا ایک کی بات دوسرے کو نقل کرتا ہے اس انداز میں جس سے کہ اس کے دل میں دوسرے کی قدر پیدا ہو اور نفرت دور ہو، ایسی بات اگر پہنچا دیتا ہے تو وہ کذاب نہیں، وہ جھوٹا نہیں۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ اگر ظاہری طور پر ایسے بات کہے جس سے جو بظاہر صحیح نہ ہو، سچ نہ ہو، لیکن اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ دوسرے کے دل سے کسی دوسرے مسلمان کی برائی نکل جائے، آپس کے دل کا غبار دور ہو جائے،
اور نفرتیں ختم ہو جائیں. اس غرض کے لیے اگر کہہ رہا ہے تو اس کو جھوٹے کے حکم میں شمار نہیں کریں. ابھی علماء کرام نے فرمایا کہ مراد اس سے یہ ہے کہ سری جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے، بالکل صاف صاف جھوٹ، البتہ ایسی گول مول بات کہ جس کا ظاہری مفہوم تو ہو واقعے کے خلاف، لیکن دل میں ایسے معنی مراد لے لیے کہ جو واقعے کے مطابق ہے. مثلا علماء نے مثال بھی دی ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان نفرت ہے. اب جناب وہ اس کا نام سننے کا روادار نہیں، دوسرا اس کے نام سننے کا روادار نہیں. اب یہ جا کے گیا، وہ شکایت کر رہا کہ وہ تو میرا ایسا دشمن ہے، ایسا دشمن ہے، ایسا دشمن ہے. تو وہ یہ کہے کہ بھائی تم اس کو دشمن سمجھ رہے ہو، وہ تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہے. کیسے؟ کہ میں نے خود سنا ہے کہ وہ تمہارے حق میں دعا کر رہا تھا. میں نے خود سنا ہے کہ وہ تمہارے حق میں دعا کر رہا تھا، حالانکہ دعا اس کے حق میں کرتے ہوئے نہیں سنا. دل میں مراد یہ ہے کہ کسی وقت یہ سنا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہم اغفر للمؤمنین، یا اللہ سارے مومنوں کی مغفرت فرما. تو جب وہ سارے مومنوں کی مغفرت کی دعا کر رہا تھا تو سارے مسلمان داخل ہو گئے نا، تو وہ بھی داخل ہو گیا. تو دل میں یہ نیت کی کہ یہ تمہارے حق میں دعا کر رہا تھا، کیونکہ اللہ سارے مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا. تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میرے خاص طور سے میرا نام لے کر دعا کر رہا ہوگا. تو ایسی بات اگر کہہ دی تو یہ جھوٹ میں داخل نہیں، بلکہ اس کے اوپر بھی اجر و ثواب ہے انشاءاللہ، کہ جس سے دوسرے کے دل کا بوجھ ہلکا ہو، نفرت دور ہو. تو ایسی بات جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کرنے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں. جب فکر ہو انسان کو تو دل میں آ جاتی ہے بات کہ یوں کہہ دوں تو اس سے اس کے نفرت دور ہو. ایسے واقعات سنا دیں کہ جس سے بجائے اس کے کہ جناب وہ آگ تو پہلے ہی لگی ہوئی ہے دونوں کے درمیان، آپ نے جا کے ایک قصہ ایسا سنا دیا کہ اس آگ کے اوپر تیل چھڑک گئی کہ وہ تو یہ کہہ رہا تھا تمہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ نفرت دور ہوتی، نفرت اور بڑھ گئی، نفرت کی آگ اور بھڑک گئی. یہ انتہائی درجے کی رذالت کا کام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند، لیکن ایسا کام یہ پسند ہے. اور اس کو فرمایا کہ جھوٹ میں داخل نہیں. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ مشہور ہے نا کہ دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی یہ فتنہ انگیز، کہ ایسا جھوٹ جس میں مصالحت مقصود ہو مسلمانوں کے درمیان، وہ اس سچ سے بہتر ہے جس سے کہ فتنہ پیدا ہو. تو اس سے جھوٹ سے مراد یہ اس قسم کی بات ہے جو میں نے عرض کی. اکثر علماء نے یہی فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ سری جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے اور اس کے اندر برکت بھی نہیں ہوتی، لیکن ایسی اس طرح کی بات کہہ دیں کہ جو دو معنی رکھتی ہو، ایک سے زائد معنی رکھتی ہو. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اجازت دے دی تو اس سے اندازہ لگا لیے کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ختم کرنے کی کس درجہ اہمیت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت خصوم بالباب عالیۃ اصواتهما اذا احدهما يستوضع الاخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا افعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين المتألي على الله لا يفعل المعروف، فقال انا يا رسول الله، فله اي ذلك احب. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے گھر میں، دروازے سے باہر دیکھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں اور جھگڑے میں آوازیں بھی بلند ہو گئی. یہ بھی کچھ بلند آواز سے کریں، وہ بھی کچھ بلند آواز سے کریں. جب ذرا سنا کہ کیا قصہ ہے تو معلوم ہوا کہ ایک شخص ہے جس نے دوسرے سے قرضہ لے رکھا تھا اور دوسرا ہے جس نے قرضہ دیا تھا. تو وہ قرض خواہ جو ہے وہ اس سے مانگ رہا ہے کہ تم قرضہ لاؤ. مقروض شخص جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے پورا ادا کرنے کی میرے اندر اس وقت صلاحیت نہیں ہے، مجھے کچھ کم کر دو، قرضہ پورا دینے کے بجائے کچھ کم کر کے لے لو. یہ جھگڑا تھا اور اس میں کچھ آوازیں بلند ہو گئیں.
تو اسی بلند آوازوں میں جو قرض خواہ تھا اس نے قسم کھا لی واللہ لا افعل، کہ خدا کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، کم نہیں کروں گا قرضہ جو تمہارے ذمہ پورا دینا ہوگا۔ تو جب احمد صاحب نے دیکھا کہ جھگڑا ہو رہا ہے اور باہر آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں، آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے پوچھا این المتعلی علی اللہ لا یفعل المعروف، کون ہے وہ، کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیک کام نہیں کرے گا، یعنی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ کم نہیں کروں گا، تو اللہ کی قسم کھا کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں نیک کام نہیں کروں گا، وہ کہاں ہے؟ بس یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہ پر قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ نیک کام نہیں کروں گا، وہ کہاں ہے؟ بس دیکھیے یہ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں تو جذبات کا یہ عالم ہے کہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، وہ کم کرانا چاہ رہا ہے تو یہ کم کرنے کو تیار نہیں، قسم کھا لی کہ نہیں کروں گا، اور کہاں حضور نے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ کہاں ہے وہ قسم کھانے والا جس نے قسم کھائی کہ میں نیک کام نہیں کروں گا، اسی وقت آگے بڑھ کر عرض کیا کہ انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں، میں نے قسم کھائی تھی، اور پھر فوراً دوسرا جملہ یہ فرمایا فَلَهُ مَا أَحَبَّ، کہ یہ جتنا چاہے اتنا کم کر دیں، اس کی طرف سے جتنا یہ چاہے اتنا دے دے، اور اس سے جتنا یہ چھوڑوانا چاہتا ہے اتنا چھوڑنے کے تیار ہو، فوراً اسی وقت چھوڑ، یعنی حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ تم چھوڑو، حکم نہیں دیا تھا، مشورہ بھی نہیں دیا تھا، صرف اتنی بات حضور نے فرمائی کہ کون ہے قسم کھانے والا جو نیکی نہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے، بس صحابہ کرام وہیں ڈھیلے ہو کہ جھگڑا چھوڑ دیا اور اپنا حق چھوڑ دیا کہ میں اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کروں۔ یہ ہے یہ حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ مرتبہ عطا فرمایا نا، حضور نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس ایک صحابی کے آدھا سیر ختم خرچ کیے ہوئے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تم ایک پہاڑ احد پہاڑ برابر سونا خرچ کرو اور ایک صحابی نے آدھا شیر سے بھی ایک پاؤ خرچ کر دیا، اس نے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے اس درجہ رام تھے کہ ایک جملہ سن لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد بجال نہیں ہے کہ اس سے آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو بھی اس جذبے کا کوئی حصہ عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں اعزاء احباب سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مغفرت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے مغفرت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرما، ہمارے اخلاق کی بھی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے رحمت سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے، گناہوں سے، معصیتوں سے ہمارے گھر والوں اعزاء احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں، یا اللہ ہمارے دلوں سے بغض اور نفرتوں کو نکال دے۔ یا اللہ دلوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمارے متعلقین احباب کو بغض اور عداوت اور نفرت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين امين برحمتك